ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان سامنے آ چکا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایرانی کمانڈروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ بات یقینی بنائی جا رہی ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اہم بیان سامنے آ چکا ہے۔ اس وقت اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ کارروائی یک طرفہ ہے۔ امریکہ لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں۔ ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ تہران میں متعدد رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا سے بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس وقت اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی حکام کی جانب سے آپ کو یہ اہم خبر پہنچائی جا رہی ہے کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ سامنے آ چکا ہے اور امریکہ نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس جاری ہے اور ایرانی کمانڈروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ دوسری جانب وزیر خارجہ مارکو روبیو کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں۔ یہ اسرائیل کی جانب سے یک طرفہ کارروائی ہے اور اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں جس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ ملک کا فضائی اور دفاعی نظام اس وقت الرٹ ہے۔ بقول ایران نے کہا ہے کہ ایران نے تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے کی تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دوسری جانب کابینہ کا عام اجلاس بلا لیا ہے اور ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی کا اجلاس بھی اس وقت جاری ہے۔ ایرانی کمانڈروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ دوسری جانب مارکو روبیو نے اس حملے سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ اسرائیل اس وقت ایران پر حملے کر رہا ہے اور امریکہ ان حملوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے اور امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا ہے اور وہ ایرانی کمانڈرز کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ دوسری جانب امریکہ لا تعلقی کا اس سے اظہار کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان سامنے آیا ہے کہ اسرائیل نے ہمیں بتایا کہ اپنے دفاع کے لیے یہ کارروائی انتہائی ضروری تھی۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پہلے فلسطین پر حملے، اس کے علاوہ لبنان پر حملے، دوسری جانب عراق شام کے بعد اب ایران کا رخ کر لیا گیا ہے۔ اس وقت اسرائیل کی جانب سے خلیجی ممالک کو تہس نہس کرتا جا رہا ہے۔ اس وقت اسرائیل اور انتہائی افسوسناک امر ہے یہ پوری امت مسلمہ کے لیے اور نیتن یاہو کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایرانی آمریت کے خلاف ہمارا حملہ ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ دوسری جانب مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں۔ ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے اور اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ اسرائیل نے ہم سے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی اپنے دفاع کے لیے ضروری تھی۔ آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔
انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا بیان سامنے آ چکا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری تھا۔ ہم وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ہماری ترجیح خطے میں افواج کی تحفظ کی دلیل ہے، اور اسرائیل نے ہم سے کہا کہ ایران کے خلاف حملہ ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ ہم اسرائیل کی تاریخ کے اہم ترین موڑ پر کھڑے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایران پر حملہ کر دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور امریکہ نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اس حملے سے۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری افزودگی کے نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی عامریت سے ہے۔ نیتن یاہو سفاکیت کی حد پر اترا ہوا ہے۔ پہلے اس نے فلسطین کو تہس نہس کیا اور اب رخ کر چکا ہے ایران کی جانب۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کر دی ہے۔ امریکہ نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے ہم سے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی اپنے دفاع کے لیے ضروری تھی۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ ایران پر حملے کا پہلا مرحلہ ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یک طرفہ کارروائی ہے اسرائیل کی جانب سے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں زوردار دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے۔ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہو چکا ہے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران نے تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں معطل کر دی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس جاری ہے۔ سینئر ایرانی عہدیدار کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی کمانڈروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ اس سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہنا ہے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا، اور اس نے کہا ہے کہ ہماری ترجیح ہے کہ خطے میں افواج کا تحفظ یقینی بنائیں۔ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ہم سے کہا ہے کہ یہ حملہ اپنے دفاع کے لیے بہت ضروری تھا۔ اسرائیل کی تاریخ اس وقت فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سفاکیت کی انتہا پر ہے۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی عامریت سے ہے۔ اس نے مزید کہا کہ ایران کی جوہری افزودگی کی اہم تنصیب کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور لیکن ایران کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے کہ رہائشی علاقوں پر بھی بمباری کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی ہے۔ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ کر دیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ ایران نے تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں بھی منسوخ کر دی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اہم اجلاس بلا لیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس بھی اس وقت جاری ہے۔ ایرانی کمانڈروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے، اور اس وقت جہاں بات کریں اس وقت کہ ایران کی جوہری افزودگی کی عام تنصیبات کو اس وقت اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ یک طرفہ حملہ ہے اسرائیل کی جانب سے، اور دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم تاریخ کے نازک ترین موڑ پر کھڑے ہیں۔ ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔
اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایرانی کمانڈرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کی طرف سے یہ دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ رہائشی علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اس وقت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ دعوے کیے جا رہے ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے کہ فوجی کمانڈروں کو، ایرانی فوجی کمانڈروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔